पाकिस्तानी अमेरिकन का अपना प्रोग्राम मुआशी, सियासी, मजहबी, मुआशरती जाविये और मसाइल पर नजर, नामवर शख्सियात से इंटरव्यूज, कम्युनिटी इवेंट्स। आपकी आवाज पहुंचेगी वॉशिंगटन से इस्लामाबाद, पाकिस्तान अब्रॉड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान जहांगीर लोधी न्यूयॉर्क से पाकिस्तान अब्रॉड प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, न्यूयॉर्क से पाकिस्तान अब्रॉड प्रोग्राम ऑन एयर करने का मकसद, यहाँ पर हम आपकी आवाज़ बनेंगे। दुनिया भर में वाशिंगटन के ऐवानों से लेकर इस्लामाबाद के ऐवानों तक आपकी हर लेवल पर आपकी आवाज़ पहुँचाएँगे। हमने एक खुसूसी मुलाकात की है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के फाउंडिंग मेंबर के साथ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन ज़हीर अख्तर मेयर साहब और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने हमसे तफसीली गुफ्तगू की है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के अंदर दियार गैर में परदेसियों की आवाज़ बने हैं, वो इसमें किस हद तक कामयाब हैं, इस तमाम मामलात में आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम में हम करवाते हैं। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी और कुदरती मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बैरून मुल्क रहने वाले तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मेहनत की कमाई से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना अहसन किरदार अदा करते हैं। कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम सैलाब और जलजला मुतासरीन मुल्क के मुख्तलिफ मुसाफाती इलाकों में तालीम, पीने का साफ पानी के अलावा सेहत वगैरह के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी कमाई का अहम हिस्सा शरीक करके मुल्क की समाजी हालत को बेहतर बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करते हैं। मगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ नारवा सलूक क्यों? पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी के मसाइल, सिक्योरिटी के मसाइल, सरमायाकारी के लिए अदम एतमाद जैसे मसाइल को देखते हुए इस अहम मसले को लेकर अमेरिका में मुकीम ज़हीर अख्तर अहमद मेहर ने नेक नजरिए के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक की आवाज बुलंद करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक इदारा कायम किया जिसका नाम ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन है। इस कारवां में इनके साथ दीगर हम ख्यालों ने शरीक होकर इनके नजरियात को अवाम के सामने पेश किया और अब तक दुनिया के 20 ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तान ग्लोबल फाउंडेशन के चैप्टर्स कायम हैं। अख्तर ज़हीर अहमद मेहर, न्यूयॉर्क में, यूएसए में। हम तमाम उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश करते हैं कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के एक प्लेटफॉर्म के अंदर आएँ और अपने हकूक़ के लिए अपने हकूक़ की जंग लड़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख शकील है, प्रेसिडेंट हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन का। नेम इज़ सुलेमान मलिक। I am a chairman of Day Parade of New Jersey. I'm Tasawwur Al-Hassan Gilani from New York, Advisory Board member, Overseas Pakistani Global Foundation. Hi everyone, this is Shiraz Khan, advocate from Pakistan. वालेकुम, मेरा नाम जावेद राना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी। मेरा नाम अब्दुल बली है और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ। This is Vijesh Partap from New York. I am working as a press secretary for Overseas Pakistani Global Foundation. Kuja man kuja
السلام علیکم جی، میں ہوں رفاقت علی خان. My name is Munawwar Riaz Hussain. My name is Rahmat Hirai Khalid. کا نام JM Tabri ہے. Sandhu, Executive Member, Overseas Pakistani Global Foundation, New York, USA. I am Fawzia Chugtai from Overseas Pakistani Global Foundation. Assalamu alaikum. My name is Tahira Deen. I'm from New York. This is Najam. I'm a member of Overseas Pakistani Global Foundation, New York. I'm Mia Sultan from New Jersey. I'm the part of Overseas Pakistani Global Foundation. تو جہانگیر لودھی کے ساتھ یہ پوری ٹیم اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کی موجود ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. ان کے خیالات جو ہیں وہ جانیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی کیا کاوشیں ہیں اور انہوں نے ابھی تک کیا اچیو کیا ہے. اس ٹیم کے وہ چیئرمین ظہیر اختر میئر صاحب ہیں اور اس کے صدر جو ہیں شیخ شکیل صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ رانا جاوید صاحب ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور طاہر سندھو صاحب جو ہیں وہ آج جنرل سیکرٹری کے عہدے پر ترجمان ہیں. اور آج اس سیگمنٹ کے اندر وومن ونگ کی جو صدر ہیں طاہرہ دین صاحبہ موجود ہیں، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. اور اس وومن ونگ کی نسیم خان جو جنرل سیکرٹری کے عہدے پر ہیں اور یقیناً یہ اپنا کام بڑا بخوبی انجام دے رہی ہوں گی. اور ہمارے ساتھ یہاں پر اس فاؤنڈیشن کی شبنم آغا ہیں جو جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پر ہیں. اسے جوائنٹ سیکرٹری کے اندر آپ کے جو پورٹ فولیو ہے اس میں آپ اپنا کیا کردار ادا کرتی ہیں وہ بھی آپ بتائیں گی. اور ہمارے ساتھ آمنہ افتخار ہیں جو یوتھ ونگ کی ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر، جو یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ 2 جنریشن کے اندر برج کا کام کریں گی. جی ظہیر اختر میئر صاحب، کچھ بتائیں کہ آپ نے یہ جو پلیٹ فارم بنایا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، یہ کیوں بنایا اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ لودھی صاحب. اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن جو ہے اس کی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیار غیر میں رہتے ہوئے کوئی بھی ایسا پوری دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں ہم اپنے ایشو، اپنی پرابلمز کو ڈسکس کر سکیں اور اسلام آباد کے ایوانوں تک ایک سٹرونگ آواز میں پہنچا سکیں. تو میرے ساتھ اس آواز کے اوپر جو ہم نے، میرے ساتھ ساتھی رانا جاوید صاحب، شیخ شکیل صاحب، طاہر سندھو صاحب، روح بلی صاحب، وجیش پرتاپ صاحب، طاہرہ دین صاحبہ، ہم نے سب نے مل کر اس پلیٹ فارم کی ایک بنیاد رکھی 2 سال پہلے. اس کے اندر ہم نے ایک وومن ونگ کا بھی اجرا کیا. آج دنیا کے 16 ڈفرنٹ ممالک کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، یورپ سے لے کے افریقہ تک، افریقہ سے لے کے. اوورسیز پاکستانیوں کو جتنے بھی درپیش مسائل ہیں ان کے لیے اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم دنیا کے ہر اس اوورسیز پاکستانی کی آواز بنیں گے جو جہاں بھی اوورسیز کی حیثیت سے رہ رہا ہے. اچھا، آپ اپنا کوئی تعارف کروائیں گے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے اس فاؤنڈیشن کے اندر، اس پلیٹ فارم کے اندر؟ سر میں نیو یارک سے جنرل سیکرٹری ہوں. ہمارا جو نیو یارک کا چیپٹر ہے یہ ہمیں، چونکہ نیو یارک آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایک وہ نام ہے جو پوری دنیا میں اس کی پہچان ہے. اس میں ہر سال UN کو سیشن بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک بزنس کے لحاظ سے، اور یہاں پر ایک خاص طور پہ نیو یارک میں ہمارے پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے اور منی پاکستان بھی یہاں پر کہلاتا ہے جس میں بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں. تو اس حساب سے ہم پاکستانیوں کے یہاں جو مسائل ہیں ان پر بھی فوکس کرنا ہے. لیکن ہمارا چونکہ گلوبل فاؤنڈیشن ہے تو اس لیے ہم آل اوور دی ورلڈ 16 کنٹریز میں، اور اس کو اور بھی انشاءاللہ بڑھیں گے، تو وقتی طور پر ہم اس میں کام کر رہے ہیں. تو چونکہ نیو یارک میں بھی اس کی بہت اہم ضرورت ہے. بہت سارے پاکستانی ہیں، بہت سارے ان کے مسائل ہیں، ان کو بعض لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں جن کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے پاکستان میں ان کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں. تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو ہم پھر ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کی حکومت تک اور ان کے ایوانوں تک وہ بات پہنچائی جائے تاکہ ہماری جو بات اس کو سنوائی ہو سکے. اچھا ظہیر اختر میئر صاحب، یہ جو آپ نے فاؤنڈیشن بنائی یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ کب بنائی تھی آپ نے؟ یہ 2 سال پہلے بنائی تھی ہم نے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ
اس نے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوا ہے. ہم نے حال ہی میں جو بیٹرمنٹ آف پاکستان کے حوالے سے چیمبر آف کامرس لاہور کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا ہے کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی یہاں سے سرمایہ لے کے پاکستان میں جا کے کام کرنا چاہتا ہے تو چیمبر آف کامرس کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, اپنی ممبرشپ کو ایزی بنائیں گے, اور ہماری انویسٹمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر والے لوگ جو ہیں وہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے. تو اس کی کوئی ممبرشپ جو آپ ذکر کر رہے ہیں, کوئی ممبرشپ کی کوئی فیس ہے, اور ممبرشپ لینے کا کیا کرائٹیریا ہے؟ ہم نے ممبرشپ کی فیس نہیں رکھی. ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں کوئی ممبرشپ فی نہیں, ہم کسی سے کوئی چندہ نہیں لیتے ہیں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ جتنے بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور ہر کوئی اس کا ممبر بن سکتا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے, جو ملک سے باہر کام کر رہا ہے, ملک کے لیے خدمت کر رہا ہے, تو ہر کوئی اس کا ممبر بن سکتا ہے. ممبر بننے کا کیا کرائٹیریا, کیسے ہماری آن لائن جا کر کریں, کوئی ویب سائٹ کریٹ کی آپ نے؟ جی, ہماری ویب سائٹ ہے www.opgf.org. وہاں آپ جائیں اور ہمارا ویب سائٹ کے اوپر ہمارا ممبرشپ فارم جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں, اور وہ ہمیں فل اپ کر کے الیکٹرانکلی ہمیں بھیج دیں تو ہمیں مل جائے گا, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ کریں گے, اور ممبرشپ بننے کی جو جتنی بھی بنیادی شرائط ہیں وہاں لکھی ہوئی ہے. تو اس کی کوئی جو ممبرشپ, جب کوئی ممبر بن جاتا ہے تو کہیں ریکگنائز ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی ادارے کے اندر ایوان بالا میں پتہ ہوتا ہے کہ اوورسیز جو ہے وہ یہ اس فاؤنڈیشن کا ممبر ہے؟ دیکھیں جی, ہماری جو پرائیویٹ ہے, یہ جو آرگنائزیشن ہے, یہ نیو یارک اسٹیٹ کے لا 402 نان پروفٹ آرگنائزیشن کے تحت ہے. ہم نان گورنمنٹل ہیں, ہم پرائیویٹ ایک NGO ہے. تو اس سلسلے کے اندر جو بھی ہمارا ممبر بنتا ہے, پرماننٹ ممبر بنتا ہے, ہم اس کو ID ایشو کرتے ہیں. ہم اس کا نام ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں, ویب سائٹ کے اوپر اس کی ID کا نمبر ایشو ہوتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ہمارا ممبر ہے اور یا نہیں ہے. تو کتنے ممبر ہیں صرف آپ, اگر امریکہ یا نیو یارک کی حد تک میں چاہوں گا, تو اس میں کتنے آپ کے ممبر ہیں ابھی تک؟ نیو یارک میں جو ہیں وہ ہمارے 40 سے 50 لوگ اس کے اندر ممبر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نیو جرسی میں ممبرز ہیں, وہاں بھی ہمارے 30 کے قریب ممبر ہیں. اس کے ساتھ ہیوسٹن کے اندر ہمارے ممبر ہیں, شکاگو میں ہیں, LA میں ہیں. اوورال امریکہ میں کتنے ممبر؟ 200 کے قریب ہمارے امریکہ کے اندر ممبر ہو گئے. کیا رول ہے اس فاؤنڈیشن کے اندر؟ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام رانا جاوید ہے. اب میں فاؤنڈنگ ممبروں میں سے ایک ہوں. جب ہم نے 2 سال پہلے یہ آرگنائزیشن بنائی تھی تو بیسیکلی آئیڈیا ان کا تھا, ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہم نے ٹیکنیکلی ہم برج کا کام کرتے ہیں بٹوین ایسے لوگ جو لوگ زیادہ نالجیبل نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں کچھ مسائل کو جو کہ پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان ایمبیسی سے ریلیٹڈ ہے. تو ہم ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ ایشو ہے تو یہ ڈپارٹمنٹ حل کرے گا. یہ آپ کچھ بتائیے کہ آپ اس فاؤنڈیشن کے اندر, اس پلیٹ فارم پہ آپ اپنا کچھ تعارف کروائیے پلیز. السلام علیکم لودھی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں اس پروگرام میں آنے کا اور یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کی میں وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں, اور اس میں ہم بڑا ہی افیکٹولی, میری جتنی بھی ممبرس ہیں میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. اور یہ نہ صرف ہمارا یہاں پر بلکہ اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن جو ہے, نہ صرف پاکستان ریگارڈلیس کلر, ریلیجس, کنٹری, پورے ورلڈ میں ہمارا جو ہے نا یہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. میرا یہ پیغام ملک کی ہر عورت کے لیے ہے کہ اگر ان کے ساتھ انجسٹس ہوتا ہے, کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, تو وہ ضرور ہماری پیج کو لائک کریں, ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, تو ہم ہر وقت ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. جی, میں نسیم خان ہوں, جنرل سیکرٹری اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کی. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنی سپورٹیو ٹیم ملی ہے کہ یہاں پہ بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جہاں پہ مینس کی ونگ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. تو ہماری فاؤنڈیشن نے ہم ایک وومن ونگ بنائی, کیونکہ آپ کسی بھی کمیونٹی میں جب 50% آف دا کمیونٹی از ناٹ انوالوڈ ان اٹ, تو ان کی آواز کو, جو ایک عورت کی آواز کو سمجھ سکتی ہے, اس کے مسائل کو پہچان سکتی ہے, اور اس کو مردوں کے سامنے
हर औरत खुद आके अपना मसला बयान नहीं कर सकती। और मैंने अभी प्रोग्राम के दौरान आपको सुना कि आप स्पेसिफिकली एग्जांपल्स मांग रहे थे, बात पूछ रहे थे, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी वुमेंस विंग को ग्लोबल फाउंडेशन को 2 साल हुए और हमारी वुमेंस विंग जो ग्लोबल है यहाँ पे हमें 1 साल हुआ है। और हमारे 1 साल के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे इवेंट किए हैं जहाँ पे हमने मूव किया है पूरी कम्युनिटी को, औरतों को, और स्पेशली हम बहुत लकी हैं कि कॉन्सुलेट ऑफ जनरल पाकिस्तान USA न्यूयॉर्क में एक फ़ीमेल है इस तक करंटली मिस आयशा अली। और पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी हमारे साथ ख़वातीन ने ऐसे अप्रोच किया था जब बहुत सारी उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में स्टक हो गए थे और यहाँ पे भी स्टक थे ऐसे पाकिस्तानी जो वापस जाना चाहते थे और उनको पता नहीं था जब फ़्लाइट्स बंद हो गई थी कि कैसे वो वहाँ से वापस आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जॉब्स थी यहाँ पे, बच्चों के मसाइल थे कि मदर्स उधर हैं या फादर्स इधर हैं। तो इस तरह बहुत सारे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो स्टक थी हमने कोऑर्डिनेट किया उन्हें कॉन्सुलेट ऑफ जनरल पाकिस्तान के साथ, और हमने उनको भी मालूमात पहुँचाई कि वो कैसे वहाँ से किस दिन फ़्लाइट चल रही है, किस सिटी से चल रही है। और यहाँ पे भी हमने लोगों को जो यहाँ पे स्टक थे उनको इंफॉर्मेशन पहुँचाई। क्या दिक्कत ऐसी पेश आई जब आप पाकिस्तान से आई थी, तो इनिशियली तौर पर आपको क्या ऐसा मसला दरपेश हुआ? क्या आपकी लैंग्वेज का कोई मसला था या यहाँ के एनवायरनमेंट का, और यहाँ पर आपको ये माहौल जो है ये कुछ नया नया सा लगा, उसके मतलब कुछ बताइए। इन चीज़ों में से कोई चीज़ भी नहीं थी, क्योंकि आई वाज फ्रॉम नॉर्वे। मैं जब यहाँ आई तो मेरे लिए बल्कि सब कुछ ये पाकिस्तान लगता था। मुझे ये पाकिस्तान लगता था, और नॉर्वे इज़ वेरी डेवलप्ड एंड ब्यूटीफुल कंट्री। तो जब मैं वहाँ से आई तो मुझे बहुत अजीब लगता था, और लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं थी मुझे। अच्छा, आप कुछ बताइए कि आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वुड यू प्लीज टेल मी अबाउट व्हाट्स द मेजर प्रॉब्लम बिटवीन करंट जनरेशन and like your age people? Assalamualaikum. My name is Amina Iftikhar, and जैसा कि आपने बोला, जो प्रॉब्लम मेरी एज ग्रुप और वो जो नेक्स्ट अब करंट यूथ है, what I feel is जो यहाँ के करंट यूथ है, they don't know much about Pakistan. So the concept they have is of a very backward Pakistan. लेकिन आपने कहा कि ये जो यूथ है ये पाकिस्तान को बैकवर्ड समझती, लेकिन और पाकिस्तान के अंदर जो है वो तो जो मॉल्स हैं उनके अंदर वो सहूलियात तो यहाँ पर भी हमने नहीं देखी। लेकिन that is the problem. This is what your generation or my generation thinks is important, but the current generation does not care कि कहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है या क्या सहूलियात है। Current even my generation, इवन मेरी जनरेशन जो है ना, वी आर मोर फॉरवर्ड थिंकिंग। हम लोगों को इससे ज़्यादा चाहिए फॉरवर्ड थिंकिंग। आपके दिमाग से स्टार्ट होती है एंड हाउ हमारी एज अ सोसाइटी हम कहाँ मूव करें। देखें, अगर हमारी जगह जगह मैकडॉनल्ड्स है, फॉर मी पर्सनल इवन इफ यू थिंक अबाउट इट, दैट इज़ नॉट मीन हम प्रोग्रेस करें। यस, बिजनेस वाइज हम प्रोग्रेस करें, पर क्या लोगों की सोच बदली? क्या लोगों की वहाँ पर औरतों की तालीम पे कोई बात हुई? क्या वहाँ के बच्चे अभी एजुकेशन वाइज क्या गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या किया? ये बातें अभी भी अगर आप देखें तो दीज थिंग्स डोंट मैटर। ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। तो जो यहाँ की यूथ है, आई एम टेलिंग यू, दे आर वेरी स्मार्ट। ओके, लोधी साहब, आपने बार बार एक क्वेश्चन हमसे किया है, आपने ज़हीर भाई से भी किया है जो कि हमारे फाउंडर हैं, और मैं इसका जवाब इसलिए देना मुनासिब भी समझती हूँ और ज़रूरी भी समझती हूँ क्योंकि आपने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन है, वो ओवरसीज़ के लिए तो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। वो यहाँ पे UNO के ऐवानों के सामने ओवरसीज़ के मिसाइल को कैसे लेकर जाएंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि हम इस पे भी काम कर रहे हैं। हमने क्या कहते हैं, टॉम स्वाजी के साथ काम किया है, लॉरा कोरैन के साथ किया है, और अभी विमेन विंग की प्रेसिडेंट होते हुए मैंने अपनी पूरी मेंबर्स के साथ फरा मौजूवाला जो है वो लॉरा कोरैन के साथ काम कर रही हैं। उनको 2 दफ़ा मैंने इनवाइट किया है, फिज़िकली भी आई हैं, ज़ूम मीटिंग में भी शामिल हुई हैं, और मेरा फ्यूचर में है कि हम लॉरा कोरैन को भी इनवाइट करें। हम ज़रूरी नहीं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओनली पाकिस्तान में मिसाइल के ऊपर स्टक हुए हैं, वी आल्सो वर्किंग इन हियर टू। सो दैट्स द थिंग आई वांट टू से। थैंक यू। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी वुमेन्स विंग की तरफ से अपनी सब ख़वातीन को पाकिस्तान में सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगी
کہ ہم جو کچھ بھی ہیں آج ادھر امریکہ میں اپنے بہترین اساتذہ کی وجہ سے ہیں. ہمارے پاکستان میں بہترین تعلیمی سسٹم ہے، تو شکریہ ان اساتذہ کا جنہوں نے ہمیں پڑھایا اور اس مقام تک پہنچایا. اور دوسرا یہ کہ پاکستانی وومن جس طرح آج اپنی آواز اٹھا رہی ہیں، کیپ اپ دا گریٹ ورک. اور دوسرا یہ کہ جو خواتین گھروں میں بھی ہیں، یو ہیو اے وائس، لرن ٹو ریز یور وائس، یو ڈونٹ نیڈ ٹو فائٹ یور وائس، یو ہیو اے وائس. اور اپنے حق کے لیے بات کیجیے، اس کے لیے سڑکوں پہ آنا ضروری نہیں ہے، گھر میں بھی آپ اپنے حق کے لیے بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sheikh Shakil, President Overseas Pakistani Global Foundation. We are operationally working in 20 countries right now. We work with overseas rights, and they have a problem anywhere, wherever they live in that country. We're trying to help them in the same country, and they have a problem in Pakistan. We're trying to solve their problem maximum we can. Our head office is in New York, USA, and I just signed an MOU with the Lahore Chamber of Commerce, which was a very good news actually. ہے پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر جو ان کو کوئی مشورہ لینا ہے اپنی پراپرٹی یا اپنے مسائل کے اوپر یا کسی قسم کی بھی ان کے مسئلے ہیں تو وہ 24 آور 7 days a week جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں فری آف چارج. اسی طرح وومن کے لیے بھی ہم نے اس میں کوئی چارج نہیں کرتے، یہ فری آف چارج ہے. اگر آپ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر جائیں، ان کا پاکستان کا اسلام آباد کے آفس کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں آپ کال کریں. جو بھی آپ کو مشورہ چاہیے ہوگا وہ فری آف کاسٹ آپ کو مشورہ دیں گے پاکستان کے لا کے مطابق اور یہاں کے لا کے مطابق، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی وہ ایکسپرٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عطیہ کلثوم صاحبہ جو ہیں وہ ہماری ایک بڑی بریلینٹ ینگ جو ہیں وہ اٹرنی ہیں جو خواتین ونگ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں. اگر کسی خاتون کو جھجک ہے وہ کسی مرد سے اپنی بات کہنے کے اندر، تو ہم نے اس کے لیے عطیہ کلثوم صاحبہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور شراز علی خان جو ہیں وہ ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں. اسی طرح افریقہ کے اندر میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ ہمارے حافظ منیم صاحب جو ہیں وہ پورے افریقہ کے کوارڈینیٹر ہیں. انہوں نے افریقہ کے اندر 10 ملکوں کے اندر جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کو سٹرانگ کیا ہے. اسی طرح یورپ کے اندر فرحان مہر صاحب ہیں، اور اسی طرح مڈل ایسٹ کے اندر جو ہیں وہ خالد صاحب ہیں جو پورے مڈل ایسٹ کی جو دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہر سال اپنے ملک کے اندر ریمیٹنٹ کے اندر $1 سے $2 بلین ہر سال زیادہ بیچ رہے ہیں. یہ تو صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے مختصراً کہ یہ جو آپ جو اوورسیز کو جو آپ مدد کر رہے ہیں، لیگل سروسز بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا ممبر ہونا ضروری ہے یا آپ کس طریقے سے ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ اس کے لیے ممبر ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی بندہ ہمارے ممبر ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے ممبر ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی بندہ ہمیں اپروچ کرتا ہے. پچھلے دنوں میں بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا. اوور 100 پیپل نے نیو یارک کے اندر اور اراؤنڈ دا ورلڈ لوگوں نے میرے کو اپروچ کیا. اینڈ دین آئی ریفر ٹو شراز خان صاحب. اور اوور 50 لوگوں کا شراز خان صاحب جو ہیں وہ کیس جو ہے وہ کورٹ کے اندر آلریڈی وہ لڑ رہے ہیں. بہت خوب. خواتین حضرات، آج کی اس سیگمنٹ کے اندر ہم نے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کیے. رضوان راجہ ٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن کے لیگل ایکسپرٹ سے خصوصی ملاقات نیکسٹ ویک دیکھنا نہ بھولیے گا، صرف پاکستان ابراڈ پر. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. پاکستان ابراڈ یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے. آپ کی آواز دنیا بھر میں، نیو یارک میں، واشنگٹن کے ایوانوں سے لے کر اسلام آباد کے ایوانوں تک ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز. ہم آپ کی آواز بنیں گے. اور ہمارا آئندہ کا پروگرام نیو یارک ٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن کے اوپر ہے. ہمارے ساتھ راجہ رضوان صاحب نیو یارک ٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن میں نیو یارک ٹیکسی کے ڈرائیورز کو اپنی لیگل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں.
وہ اس میں کس حد تک ایکسپرٹ ہیں، اپنی لیگل سروسز میں وہ کتنے معاون ثابت ہوئے ہیں، اس پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ نیو یارک ٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن میں ہر روز نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو ہمارا آئندہ کا پروگرام آپ ضرور دیکھیے گا، اپنی رائے اپنی مشوروں سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جہانگیر لودھی کو اجازت، اللہ حافظ۔